سوال کے انداز میں سیرت کا درس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور انتہائی مختصر انداز میں. کس پہاڑ پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جواب دینا چاہے گا پہلے ہاتھ اٹھائے گا تاکہ فوضا نہ ہو، اور پھر میں اپنے اعتبار سے سلیکٹ کروں گا. کس پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا؟ اس پہاڑ کا اس زمانے میں نام کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا؟ موجودہ جو نام ہے وہ نہیں، اس زمانے. جی، کتنے تیر اندازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا، اور ان کے لیڈر کون تھے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. 40 تیر انداز کو کھڑا کرے تھے. وہ لیڈر کا نام نہیں ہے. لیڈر کا نام بھی آپ نے نہیں بتایا، اور جو تیر اندازوں کی کوانٹٹی بتائی، تعداد، وہ بھی صحیح نہیں ہے. 20 جب ایسے ہی بولنا تھا تو ہو سکتا لگ جائے. ہاں، اور کوئی تجربہ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی 50 صحیح جواب کیا ہے؟ 50 تیر اندازوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے؟ جبل رومات، جس کو آپ کہتے ہیں، اس زمانے میں جبل عینین تھا، اس پہ کھڑا کیا تھا. لیڈر کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر، جیم سے جبیر. ایک دوسرے صحابی ہیں جو عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن الزبیر، لیکن جن کو اللہ کے پیغمبر نے کھڑا کیا تھا وہ عبداللہ بن جبیر تھے رضی اللہ عنہ وارضا. ان کی شہادت ہو گئی تھی. جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں سے وہ بھی تھے. کیونکہ غزوہ احد میں سب سے اہم پوائنٹ ہمارے لیے یہی ہے، یہی فرنٹ پہ ہمارے سامنے رہیں گے. کون؟ وہ تیر انداز جن کو اللہ کے پیغمبر نے جبل عینین، جبل رمات پر کیا ہے؟ کھڑا کیا تھا. کس سن ہجری میں غزوہ پیش ہوا؟ سن 3 ہجری میں. عربی کیلنڈر کے حساب سے مہینہ کون سا تھا؟ ذی القعدہ. غلط جواب ہے. شوال سن 3 ہجری، اور 17 شوال عام طور سے بیان کیا گیا ہے. یہ جو غزوہ ہوا آپ کو اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، بس سرسری طور پہ تاکہ سیکوینس اور ترتیب میں ہم آ جائیں کہ اس غزوے کا پس منظر کیا تھا، کیوں ہوا یہ غزوہ. نمبر 1، بدر میں جو لوگ کافروں کی جانب سے مارے گئے، بڑے بڑے لوگ، ان کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے. مزید یہ کہ ان کی اولادوں نے یا ان کے قریبی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو سفیان سے کہ آپ اتنا مال لے کر آئے ہیں اور اسی مال کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، لہذا اس مال کو خرچ کیا جائے اور مسلمانوں سے جنگ کر کے انتقام اور بدلہ لیا جائے. مزید یہ کہ جو آنے جانے والے کا جو خطرہ تھا اس کو ختم کیا جائے. ان تمام بنیادوں پر اس غزوے کی بنیاد رکھی گئی. اور ابو سفیان 3000 قافلوں کو لے کر کے وہاں سے نکلے مکہ سے، اور مدینہ جو جبل احد ہے وہاں قریب میں آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اس زمانے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھل کر کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب، جو غزوہ بدر میں کیا ہے قیدی بنائے گئے تھے، انہوں نے خفیہ انداز میں اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ پیغام بھجوا دیا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پورے تیار ہو کر کے جا رہے ہیں آپ کے پاس. پہلے وہ پہنچے اور وہی جبل احد کے قریب کیا انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہیں ٹھہرتے ہیں مدینے کے اندر ہی، اور وہ اگر مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم ان سے قتال کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. جبکہ عام طور سے وہ لوگ جو بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے،
ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم مدینے سے باہر نکلیں گے اور ان سے قتال اور جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رائے والوں پر عمل کیا اور آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگی لباس پہننے لگ گئے تو بعض صحابہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی دباؤ اور پریشر ڈالا ہو جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی مدینے سے نکل لیں، کیونکہ آپ کی بھی رائے نکلنے کی نہیں تھی۔ تو جب صحابہ آئے تو آپ نے جنگی لباس پہن لیا تھا، اور آپ نے کہا جب کوئی پیغمبر جنگی لباس پہن لیتا ہے تو وہ جب تک قتال نہ ہو جائے اسے نہیں اتارتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلنے کا پلان بنایا۔ جمعے کے دن آپ نکلے، جمعے کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، آپ نے جنگی لباس پہنے، وہاں سے نکلے۔ اور ایک صحابی کی اسی دن اسی وقت وفات ہوئی تھی، مالک بن عمرو ان کا نام تھا، تو ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی نماز جنازہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی اور پھر وہاں سے نکلے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ احد میدان کے پاس پہنچے، احد کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی ترتیب بنائی تھی، جو خطہ آپ نے بنایا تھا اور فوجی دستہ جو آپ نے تیار کیا تھا اور جس پوائنٹ پر آپ نے ان کو بیٹھایا تھا، اتنا لاجواب تھا وہ، اتنا لاجواب تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کس پوائنٹ پہ کیسے کیسے لوگوں کو کھڑا کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ چاروں طرف سے ایک طریقے سے مسلمانوں جو ہے قبضے میں تھے اور دشمن کیا ہے، نکل نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مدینے کی طرف ہمارے چہرے ہو جائیں، پیٹھ ہماری جبل احد کی طرف ہو، اور ادھر جو ہے آپ نے 50 تیر اندازوں کو کیا ہے جبل عینین رمات پر کھڑا کر دیا، اور سختی کے ساتھ یہ حکم دے رکھا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی صورتحال کیا ہے بن جائے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر تم یہ بھی دیکھنا کہ ہمیں پرندے نوچ کھا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ یہ جو معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ بڑی دور اندیشی کا تھا۔ اور چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کے قافلے کے ایک اہم لیڈر تھے، ایک طرف اکرمہ بن ابو جہل اور دوسری طرف کیا ہے خالد بن ولید، اور اصل سپہ سالار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے، یہ تینوں کے تینوں لیڈر جو غزوہ احد میں آئے ہوئے تھے سب مسلمان ہو گئے بعد میں، اور خالد بن ولید کے ذریعے سے تو اللہ نے اسلام کو بہت فائدہ بھی پہنچایا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ابو سفیان نے جو میمنہ دائیں طرف کھڑا کیا تھا اور اکرمہ بن ابو جہل کو بائیں طرف کھڑا کیا تھا، جب جنگ ہوئی تو ابتدا اور شروعات میں صورتحال کیا رہی کہ مسلمان غالب رہے، اور غالب ہو جانے کے بعد یہ کہ مال غنیمت جو آیا اسے وہ اکٹھا اور جمع کرنے الگ ہے۔ یعنی شروع کے مرحلے میں صورتحال جو اللہ کے پیغمبر نے بنائی تھی، جو ترتیب بنائی تھی، جہاں جہاں جس پوائنٹ پہ کھڑا کیا تھا، اس سے دشمن کو اچانک حملہ کرنے کا کی کوئی پوزیشن نہیں بن رہی تھی کہ دشمن اچانک آئے حملہ کر دے، یہ پوزیشن نہیں بنی۔ آپ نے اس پہاڑ پہ 50 تیر اندازوں کو سلیکٹ کر کے کھڑا کیا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے اگر ادھر آتا ہے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پیٹ پیچھے سے تو ہم اس طریقے سے کر لے جائیں گے، یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ اول مرحلے میں پہلے اسٹیپ میں جب کافروں کی ہار ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں لگ گئے تو عبداللہ بن جبیر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پہ کھڑا کیا تھا، کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا تھا، کچھ بھی صورتحال ہو جائے جب تک میں نہ کہوں وہاں سے ہٹنا نہیں۔ انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو چکی، کہا کہ مت جاؤ، لیکن ہوا یہ کہ اکثر لوگ اس جبل رمات سے اس پہاڑ سے اتر کر کے مال غنیمت کے اس میں آ گئے، اور پیچھے سے آ کر کے کیا ہے فوری طور پر خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا، اور سڈنلی اچانک کیا ہے
دھاوا اور حملہ بول دیا، اور مسلمان چونکہ مزاج دوسری طرف ان کا ہو چکا تھا کہ جنگ تو جیتی جا چکی ہے، تو پھر اب پوزیشن دفاعی نہیں رہ گئی، بھاگنے والی پوزیشن ہو گئی۔ اچانک حملے کی وجہ سے کیا ہے، صورتحال کیا ہے، بالکل بدل گئی۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کی کیا ہے، المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک نافرمانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے صحابہ کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہوئی صحابہ سے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہ نہیں کہنا چاہیے کہ نافرمانی ہوئی؟ نہیں کہنا چاہیے انسان سے بھول ہوا، جی، تو اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے، نادانی بھول ہے۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری امت رحمت سے کو بتایا کہ اللہ کے رسول کی جب نافرمانی ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس سے کیا ہے نتیجہ بھی دکھائی دے گا۔ اور اگر بھول کہا جائے تو ہم کو سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا۔ ظاہر ہے جو اس معنی میں نافرمانی تو نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کیا، اس معنی میں نافرمانی تو نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا، لیکن کیونکہ ان کو یہ لگا کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے اس لیے نہیں ہٹے وہ کہ جنگ جاری کیا ہٹ گئے، ان کو یہ لگا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ کیا ہے، ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ کیا ہے وہاں سے ہٹ گئے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوائنٹ تھی کہ صورتحال جو بھی ہو تم وہاں سے ہٹنا نہیں، اس وقت تک انتظار کیا ہے ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے لے کر کے یہ کیا ہے، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طریقے سے نافرمانی میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اس میں شبہ نہیں ہے۔ اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا بھی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں کہ دوسرا جو اسٹیپ مسلمانوں کا تھا، جو دوسری ٹرم میں لڑائی ہوئی، اس میں مسلمانوں کی کیا ہے ہار ہوئی۔ اور عبداللہ بن جبیر کہتے رہے انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ بار بار کیا اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے، کیونکہ اگر وہاں سے ہٹنا ہوتا تو عبداللہ بن جبیر کہتے کہ ہٹو یہاں سے، لیکن لیڈر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ دیکھو کیا تم بھول گئے، ہٹو نہیں یہاں سے۔ ابھی اللہ کے پیغمبر نے ہمیں حکم یہاں سے ہٹنے کا نہیں دیا، اور حکم یہ تھا کہ جب تک میں نہ کہہ دوں صورتحال جو بھی ہو وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسی نہیں جس پر آپ کمنٹ کرنے بیٹھ جائیں، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو ضرور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس واقعے کے ذریعے سے کائنات کے تمام لوگوں کو، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کس کمال درجے میں ہونی چاہیے، اور ذرا سی بھی جو ہے اس طریقے سے کہ آپ اپنی سمجھ نافرمانی اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا ہم نہیں مانیں گے، ایک نافرمانی یہ نہیں ہوا۔ آپ صحابہ کی اپنی سمجھ یہ ہوئی کہ جنگ کیا ہے، ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہی تک تھا۔ لیکن وہ جو آخری پوائنٹ تھی کہ صورتحال جیسی بھی ہو جب تک میرا آرڈر نہ ہو وہاں سے ہٹنا نہیں، اس پر کیا ہے فلا تبرؤ حتى ارسل الیکم، جس کے الفاظ وہاں سے ہٹنا نہیں یہاں تک کہ میں تمہیں کہوں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، میں بھیجوں کہ اب تم یہاں سے کیا ہے ہٹ جاؤ۔ یہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وَإِن رَأَيْتُمُونَا حَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَا، دیکھنا کہ ہم ہار بھی گئے ہیں نا تب بھی تم وہاں سے کیا ہے ہٹنا نہیں، یہاں تک کہ میں تمہیں بلوا لوں۔ یہ جو صورتحال تھی یہ اچھا یہ روایت بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس پوائنٹ پر ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ معمولی سی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں کمی کرنا یہ انسان کے لیے کیا ہے نقصان اور خسارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن میں کہہ دیا، سورہ آل عمران کے اندر عفا اللہ عنہم،
اللہ نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا. اس لیے اب کسی بھی شخص کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں آ کر کے اس انداز کا کیا ہے کمنٹ کرے. اس انداز کا کیا ہے کمنٹ کرے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی کہ گزر بھی چکا ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات پوچھے. ذکر بھی ہو چکا ہے مسجد حرام کے اندر. جو سوالات اس نے پوچھے تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ابو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں بھاگ گئے اور بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے. کیسے پوچھا؟ کہا کہ کیا بات صحیح ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوتے؟ کہا ہاں. پھر پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ غزوہ احد کے اندر صحابہ جو بھگدڑ مچی اس میں ادھر افراتفری ہوئی، اس میں کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے؟ تو کہا ہاں بالکل صحیح ہے. کہا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بیعت رضوان میں جو 1400 سے 1500 صحابہ کے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے؟ تو کہا عبداللہ بن عمر نے ہاں. اب وہ اتنا زور سے اللہ اکبر کہہ کے چیخا، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس کو کتنی بڑی نعمت مل گئی. صحابہ سے دشمنی رکھنے والا، کینہ اور بغض رکھنے والا شخص اللہ اکبر کہہ کے مسجد حرام میں کہا ٹھہرو ٹھہرو. غزوہ بدر میں امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی لحاظ سے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے غازیوں میں ان کو شمار کر کے ان کا حصہ نکالا تھا مال غنیمت میں، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو روکا تھا کہ جانا نہیں ہے. یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب. ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ کیسے لوگوں کو برے نماش کیا جاتا ہے. آپ کوئی کہتا ہے پوچھتا ہے کہ شریک ہوئے تھے، کہتے نہیں شریک ہوئے تھے. نہ شریک ہونے کی وجہ ذکر کرے. جیسے ایک مرزا صاحب ہوتے ہیں، انجینئر صاحب، وہ جو جنگ جمل اور صفین ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ بھائی ڈیفالٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، حق ان کے ساتھ ہے. تو اب یہ ہوا کہ ایک دو ہی گروہ ہے، ایک علی کے ساتھ، دوسرا امیر معاویہ کے ساتھ. لیکن یہ بھی کیا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اگر مقام اور مرتبے کی بات کی جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیچھے ہیں. جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی آسمان کے نیچے کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا تھا ہی نہیں. روئے زمین پر سب سے بہترین، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار چہرہ کس کا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جب جنگ جمل اور صفین ہو رہی تھی روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا. یہ بات صحیح ہے. تو اب دیکھیے کس طریقے سے آدمی جب نہیں جانتا ہے تو وہ یہ ہے کہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے آپ. اب یہ بات کو چھپا لیا گیا کہ ایک تیسرا گروہ تھا جو جن کو قائدین گروہ کہتے ہیں، جو بیٹھنے والے تھے نہ امیر معاویہ کے ساتھ نہ علی کے ساتھ، اور صحابہ کی اکثریت میجورٹی نہ علی کے ساتھ تھی نہ معاویہ کے ساتھ تھی. یہ بات تو لوگوں کو بیان ہی نہیں کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جنگ ہوئی جنگ جمل اور جنگ صفین، اس میں صحابہ کا دو گروہ، ایک علی کے ساتھ دوسرا معاویہ کے ساتھ، تیسرا گروہ جو میجورٹی والا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں تھا اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. آپ پوچھیں کہ وہ لوگ کہاں تھے جو اہل بیت میں شامل تھے، وہ لوگ کہاں تھے، کیوں نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ دونوں طرف صحابہ کی تعداد ملا کر کے 30 سے زائد نہیں پہنچی تھی. اتنا لوگوں کو امت کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے اور جو ہے ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں، جس طریقے سے چاہے کر دیں. دونوں طرف کی تعداد ملا کر کے صحابہ جن کو صحابہ کہتے ہیں وہ 30 کی تعداد میں نہیں تھے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ مانگنے کے لیے، کچھ طلب کرنے کے لیے بھیجا. اور سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید کا تعلق گھرانے کا ہے. کس کا تعلق ہے؟
گھرانے کا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسامہ بن زید پلے بڑے ہیں, پچھلی بار ذکر ہوا تھا, اور حسن حسین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو کھلاتے تھے اور قربت تھی. تو جب اسامہ بن زید نے بھیجا اپنے ساتھی کو کہ جاؤ امیر المومنین سے, ظاہر امیر المومنین تو انہیں سے آدمی طلب کرے گا, لے گا, سوال کرے گا, مانگے گا. تو کہا کہ دیکھو جب جاؤ گے نا تم امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے پاس, تو ضرور پوچھیں گے کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھ کیوں جنگ میں شریک نہیں ہوا. اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب بھیجا کہ جاؤ کچھ طلب کرنے کے لیے, تو کہا دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھ کو مینشن کیے ہوئے کہ میں نہیں تھا, کیونکہ میں ان کا اتنا قریبی ہوں, اور میں ہی جنگ جمل و صفین میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, تو ضرور پوچھیں گے. تو جب گئے اور کہا جب پوچھیں گے تو بتا دینا کہ میں کیوں نہیں شریک ہوا. علی کے لیے تو جان حاضر ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہ معاملہ تھا جس میں جنگ اور لڑائی ہم درست نہیں سمجھتے, یہ بتا دینا. تو جب گئے ہو تو واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا جو صاحب اسامہ ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں تھا. تو وہ ایک نالا تھے, وہ ناراض تھے کہ ہمارا اپنا بندہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا. جو طلب کرنے کے لیے بھیجا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن وہی حسن نے, حسین نے, جعفر کے لڑکے عبداللہ نے, ان تمام جو چچا زاد بھائی تھے آپس میں, ان سارے لوگوں نے ان کے اونٹ کو سامان سے بھر کر کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ہے, یہ ہے غلطیوں میں لوگوں کو مبتلا رکھا جاتا ہے. آپ کس کے ساتھ تھے؟ وہ اسامہ بن زید جو ہر لمحے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے, وہ نہیں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور تم کہتے ہو کہ اگر ہم ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے, اور سمجھتے ہو کہ اس سے جو ہے تم صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تیسرا گروہ جو تھا ان کے ساتھ ہوتے؟ کہاں تھے مسور بن مخرمہ, کہاں تھے عبداللہ بن عباس, کہاں تھے ابو ہریرہ, کہاں تھے سعد بن, بڑے بڑے صحابہ کہاں تھے جو اس وقت موجود تھے, بحیات تھے؟ کن کے ساتھ تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ کن کے ساتھ تھے؟ چند ہی صحابہ تھے جو جنگ جمل اور جنگ صفین کا کیا ہے حصہ بنے, اور ان میں سے بھی بعض وہ جو جن کو احساس ہو گیا, ریئلائز ہو گیا کہ ان کا یہ قدم صحیح اور درست نہیں ہے, اور واپس آ گئے. اما عائشہ واپس آ گئی, الزبیر بن العوام واپس آ گئے, یہ سارے لوگ واپس آ گئے. لیکن یہ ساری چیزوں کو ادھر ادھر کر کے دو گروہ دکھایا جاتا ہے, ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنے والا, اور دوسرا کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ان سے لڑائی کر رہے ہیں. اور تیسرے گروہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے جس گروہ کے اندر اسامہ بن زید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے, جس کا ملال تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا, اور یہ پردہ پوشی کی جاتی ہے. تو ایسے کچھ لوگ دیکھتے ہیں, اور خاص طور سے موجودہ زمانے میں یہ فکرہ عام طور سے صحابہ کرام کو لے کر کے نہیں تھا, لیکن ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے ان کی اپنی خدمات اپنی جگہ پر, لیکن صحابہ کے سلسلے میں بر صغیر میں سب سے پہلے ذہن و دماغ کے اندر ایک شک اور شبہ ڈالنے والا ایک ایسا شخص جس نے خلافت و ملوکیت لکھی, اور بڑے بڑے صحابہ پر اس نے زبان درازی اور طعن کرنا شروع کیا, جس سے مزاج پیدا ہوا. اور آج وہ جو جمعہ 8 دن پیدا ہوئے ہیں جو کسی صحابی کے پاؤں کے دھول کے بھی مقابل نہیں ہو سکتے, وہ امیر معاویہ اور عثمان بن عفان اور بڑے بڑے صحابہ پر کیا ہے زبان درازی کر کے اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو سب کیا ہے خراب کر لیتے. یہ وہی پیداوار ہے. ایسے ہی بھائی سارے صحابہ سے محبت ایمان ہے, سارے صحابہ سے محبت کیا ہے ایمان. الصحابہ کلهم معلوم, سارے صحابہ سب کے. امیر معاویہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے جس کو رضی اللہ عنہ, اور رضوان کہاں گیا, مغیرہ بن شعبہ اسی میں, ابو موسیٰ اشعری اسی میں, جن سے تم ایک طریقے سے کیا ہے بغض اور نالا رہتے ہیں. بہرحال تو ایسے ہی شخص کے اندر کیا ہے یہ کیڑے موجود تھے. اس نے اس طریقے سے سوال کیا اور بڑا خوش ہوا, اور امیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کا ذہن اس طریقے سے صاف کیا. کہا جہاں تمہارا دوسرا سوال جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے یا بغدل کا حصہ بنے, تو تم کون ہوتے ہو کمنٹ کرنے والے جب اللہ نے 2 جگہ کہہ دیا. مسلمان خود گلٹی فیل کر رہے تھے اس کو. غزوہ احد میں جو کچھ ہوا مسلمانوں سے وہ خود گلٹی فیل کر رہے تھے, محسوس کر رہے تھے.
اپنے بھائیوں کا قتل ہو گیا, شہید ہو گئے ان کے اپنے بھائی, تو خود اس کو ریئلائز کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی گلٹی کو کم کرنے کے لیے, ان کے احساس کو کم کرنے کے لیے 2 صفحے میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا اللہ عنہم, اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, چھوڑو یہ جو گزر گیا. اور اللہ نے تسلی دی کہ اگر آج ان لوگوں نے تمہیں قتل کیا ہے تو تم نے بھی تو ان کے آدمیوں کو قتل کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ڈھارس باندھ رہا ہے اور تم آئے بات کرنے کے لیے ان کے متعلق کہ جن کو خود کیا ہے, جن کے احساس کو اللہ تعالیٰ کم کر رہا, میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور کیا ہوا اگر تمہارے اتنے لوگ قتل کر دیے, بھول گئے تم نے بدر کے وادیوں میں تم نے ان کے 70 لوگوں کو قتل کیا تھا, 70 کو قیدی بنائے تھے. اب یہ ایک بات ہوگی, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تو تم, اور رہا تمہیں بیعت رضوان, تو تمہاری یادداشت تمہارا علم اتنا کمزور ہے کہ بیعت رضوان تو ہوئی ہی عثمان بن عفان کے لیے ہوئی. بیعت رضوان تو ہوئی عثمان بن عفان کے لیے تھی کہ جب ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی, تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان بن عفان کا مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا, کہ جب ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے قتل کر دیا تو پیارے رسول نے 1400 سے 1500 صحابہ کی تعداد تھی, آپ نے سب سے یہ بیعت لی کہ یہ ہاتھ ہے میرا, اس پہ ہاتھ رکھو اور کہو کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا, جاؤں گا نہیں یہاں سے. جس کا ذکر اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اور تم انہی عثمان بن عفان کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آیت ان کے لیے نازل ہو رہی ہے, ان کا مقام و مرتبہ یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لن یلج النار احد من بايع تحت الشجرہ, ان میں سے 14 سے 15 صحابہ میں سے ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا, ہرگز نہیں داخل ہوگا جس نے اس درخت کے نیچے کیا ہے بیعت کی. اور ساری بیعت رضوان تو ہوئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اور یہ جو خلافت و ملوکیت لکھنے والے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ انہوں نے اقربا پروری کو بڑھاوا دیا, گھریلو رشتوں کو بڑھاوا دیا, اور پوسٹ اور مقام و منصب اپنے اپنے لوگوں کو چن چن کر کے دیا, سبحان اللہ, ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے, ذرا بھی لحاظ نہیں کہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے بیعت رضوان کی, وہ جس کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی, وہ جس کے لیے پیارے رسول نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تبھی جنت میں داخل ہو جائے, اس کے لیے جس کے لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن کیا کریں گے, عقل میں جب فتور آتا ہے اور آدمی اپنی لاجک کو بنیاد بناتے ہوئے چیزیں کرتا ہے تو یہ دشواریاں اور پریشانیاں کیا ہے بہرحال ہوتی ہیں. یہی ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے لیے جو سمجھ کا معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس واقعے کو اپنے دل کے اندر جو ایک شیطان چھپا ہوا نا اس کو ایک ذریعہ بناتے, دیکھو نافرمانی کی گئی, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا, اور اس پر وہ طرح طرح کے کمنٹس کرتے ہیں. تو اس کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے, صحیح انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کے آڑ میں پھر وہ دوسرے صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں. انشاءاللہ رب العالمین بات دوسری طرف نکل گئی ہے, پھر لوٹیں گے یہیں پر انشاءاللہ جہاں ہم اس بات کو ختم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کی, لوگوں کو کھڑا کیا, اور اس کے بعد کہا کہ کون اس تلوار کو حق کے ساتھ لے گا. ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کو لیا, بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی. اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے معاملہ یہ رہے گا کہ مسلمانوں کی کارکردگی کیسی رہی, کس طریقے سے جنگ ہوئی, اور شروع کے حالات کیا تھے, اور پھر ہزیمت اور ہار کیسے تبدیل ہوئی, اور پھر ہار کے نتیجے میں صحابہ کی شہادت کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا. باذن اللہ یہ کافی اس میں ہمارے لیے دروس اور سبق ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی غزوہ احد کا بیان ختم ہوگا تو ہم جو اس سے پوائنٹ ہمارے لیے نکلتی ہیں اسے بھی آپ کے سامنے کیا ہے ذکر کیا جائے گا, کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ غزوہ بڑا ہی اہم اور امپورٹنس ہے دنیاوی لحاظ سے کہ کیسے وہ اسلام پر ثابت قدم رہ کر کے زندگی گزارے, کیونکہ اس میں دونوں صورتحال موجود ہے, جیت بھی اور ہار بھی, کامیابی بھی اور ناکامی میں تبدیل ہونا بھی. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ بات پیش کی جائے گی. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے.
اور جو اہم چیزیں ہیں نا اس کو نوٹ کرتے رہا کریں. اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں, میں بھی بھول جاتا ہوں, آپ لوگ بھی کیا ہے ظاہر ہے بھول جاتے ہیں. تو جو اہم چیزیں ہیں اس کو کیا ہے, تاکہ اگر کوئی پوچھے ہم سے تو غزوے کا اوورآل ایک تصور تو ہم لوگوں کو دے سکے. جو اہم چیزیں ہیں پڑھنے کا مطلب یہی نا کہ اگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ایک پوری ڈیٹیل اور تفصیلات تو نہیں, لیکن ایک خاکہ ہم غزوہ احد کے بارے میں لوگوں کو دے سکیں. جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو اس کا ایک خاکہ دے سکیں. تو اس میں یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ غزوہ کب ہوا, اس کے اسباب اور ریزنز کیا تھے, اس میں لیڈر اور قائد کون تھے, اس کی اہم پوائنٹ کیا تھی, وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے تو ہم آسانی کے ساتھ کیا ہے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. میرے دل میں یہ آیا کہ ہمارے جو ہے رفیع بھائی کے پاس سوال نہیں ہے کیا؟ جزاک اللہ خیر, فرمائیں. اس سے پہلے ذکر بھی کیا گیا ہے. پہلی بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے, جو بعض لوگوں نے ذکر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کا محاسبہ کرنے والا ہے. اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو, اور زندہ ہیں تو اپنی اس بات سے رجوع کر لیں اور امت کو صحیح بات بتا دیں کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ کی وہ حکومت کے لیے تھی, اس کے لیے تھی, یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. سب کیا ہے, سب بے بنیاد چیزیں ہیں. اصل معاملہ قتل عثمان کا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے. ان کا ڈیمانڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تھا کہ آپ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں, آپ ان لوگوں کو قصاصاً قتل کیجئے, بدلہ لیجئے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا ہے. ان کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے وہی کام کرنا لینا چاہ رہے تھے. ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ ان سے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی, لیکن وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے. وہ کیا ہے, صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے. بس یہی معاملہ تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سب جو کہا جاتا ہے, جو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے تھے, گالیاں دلواتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ سب بالکل بے بنیاد اور تاریخی خرافات ہیں جو ذکر کی گئی ہے. وہ جو لا تسبوا اصحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, کیا یہ آپ کو پہنچ چکی ہو یہ حدیث, اور امیر معاویہ اور ان کے ماننے والوں کو نہ پہنچی ہو جو بہترین زمانے کے لوگ تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان کو نہیں معلوم ہے کہ علی کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے. اس سے تھوڑا شرم کرنی چاہیے اور حیا آنی چاہیے انسان کو کہ تاریخی روایات کو وہ جس کی صحت بھی صحیح اور درست نہیں, ان کو بنیاد بنا کر احادیث کا وہ ذخیرہ جو ہمارے سامنے موجود ہے, جن میں ان کی فضیلت, مقام و مرتبہ سب جانتے, ساری قوم جانتی ہے کہ اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ یہ سب مسئلہ نہیں تھا, ایک اجتہاد تھا دونوں کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی اعتبار سے درست تھے, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی اعتبار سے کیا ہے, خطا پر تھے. اجتہادی اعتبار سے لفظ یاد رہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حاکم اجتہاد کرتا ہے اور صحیح رائے پر پہنچ جاتا ہے فلہو اجران, تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے, وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ اجر, اور اگر خطا بھی ہو جائے تب بھی کیا ہے, اجر ہے. تو صرف ایک اجتہادی ہوتی, وغیرہ یہ بھی ہے کہ جس دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انشاءاللہ جب یہ بات آئے کبھی تو ذکر کروں گا, ابھی وہ حوالہ میں نہیں دے سکتا, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی اور شہادت ہوئی تو ان کی بیگم نے کہا کہ بہت رو رہے ہیں, اور کہا کہ آج امت کا سب سے بڑا عالم فوت ہو گیا ہے. تو ان کی بیگم نے کہا کہ زندگی بھر تو آپ ان کے خلاف رہے, لڑتے رہے, اور آج جو ہے ان کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے ان کے جو اختلافات تھے وہ ہمارے ذاتی, ہمارے فکر کے اختلافات تھے, لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج اس روئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ اور عالم کیا ہے, فوت ہو گیا ہے. ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس بات کو پیش بنایا جاتا ہے, لیکن حقیقی یہ ہے کہ صحیح تصویر لوگوں کے سامنے
نہیں کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ممبروں سے نہ کبھی بھی جو ہے ان کے خلاف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کبھی سب و شتم کا حکم نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. نہ اپنے زمانے خلافت میں کبھی ایسا خطبہ نہیں ہوا جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بنا. ہاں وکلا، ناممکن ہے کہ بہترین زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جائے. امپاسبل چیز ہے یہ کہ ہم جیسے لوگوں سے یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو قرآن و سنت سے مربوط لوگ ہوں، جو بہترین زمانے کے لوگ ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. لیکن ابھی اس طرح سے ذہن سازی لوگوں کی کر دی گئی اور تاریخی روایات کو پیش کیا گیا، اس کی تحقیق نہیں کی گئی. تاریخی روایات میں کباڑ بھرا پڑا. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تاریخ کے سب سے بڑے امام، جیسے تفسیر کے سب سے بڑے امام ویسے تاریخ کے سب سے بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری چیزوں کو صحیح غلط سب کو اکٹھا اور جمع کر دیا. بعد میں آنے والے لوگ، وہ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو چیک کریں، دیکھیں. یہی طریقہ رہا. آپ حدیث کی کتابوں میں نہیں دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ضعیف اور موضوع روایات نہیں ہیں. امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، ان لوگوں نے کیوں اپنی کتابوں کے اندر ضعیف اور موضوع روایات کو جگہ دی؟ تھوڑی صحیح ہے تو اور کیوں رکھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ضعیف ہے، یا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان تک علم نہ پہنچا، لیکن رکھا انہوں نے بھی. ایسے ہی تاریخ تو اور زیادہ، تاریخ میں تو انسان سی معلومات کو اکٹھا اور جمع کر دیتا ہے. تو تاریخی روایات میں قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کتاب و سنت کی اصل سے ٹکرا رہی ہو، قرآن و سنت کی اصل سے ٹکرا رہی ہو، تو کسی بھی تاریخی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کوئی تاریخی روایت، کوئی تاریخی بات قرآن کے کسی حصے سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اصل یہ صحابہ کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں بیان ہے، اس میں امیر معاویہ تو بہت اعلیٰ درجے کے صحابی، ان سے جو وہ تو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، کاتب وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں. بہرحال تو یہ جو جنگ تھی وہ یہ بنیاد پہ تھی، جو ایک سمجھ کا اختلاف تھا، اجتہادی جنگ تھی. یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی خلافت اور بادشاہت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی حکمرانی کی جنگ نہیں تھی. جزاک اللہ خیرا.